فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کے اس نے زندگی گزاری ہوگی تو اس کی ایسی ملاقات ہوگی جیسے کوئی سخت گیر آقا اس کا غلام بھاگ جائے اور وہ پیادوں کو دوڑائے اور بندوں کو پکائے کہ جاؤ میرے اس غلام کو پکڑ کے لے آؤ، اور ان کو ہتھکڑیاں بھی دے اور ان کو بیڑیاں بھی دے کہ جہاں وہ پکڑا جائے غلام اس کے پاؤں میں بیڑیاں پہنا دو، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا کے اس کو پکڑ کے گھسیٹ کے میرے پاس لے آؤ. اگر نافرمان بندہ ہوگا، اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کی ہوگی، تو اس کی اللہ سے ایسے ملاقات ہوگی جیسے اس غلام کی اپنے آقا سے ملاقات. اور میرے محترم دوست بزرگوں، ہم قرآن مقدس کو اٹھا کے دیکھ لیں، احادیث مبارکہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں جو پہلی قوموں کے قصے لکھے ہوئے ہیں سارے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں. اللہ رب العزت کے ہاں جو عزت ملے گی، جو اللہ کے ہاں ایک مقام ملے گا، اس کا تعلق ایمان اور اعمال کے ساتھ ہے. اس کا تعلق حسب نسب، خاندان، قوم، قبیلے اور رنگ صورت اور ڈگری اور عہدوں کے ساتھ نہیں ہے. تو اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو جو اس دنیا کی مختصر سی زندگی دے کے بھیجی ہے، وہ صرف مقصد کے لیے دے کے بھیجی ہے کہ اس دنیا کی مختصر سی زندگی کو ایسے گزار کے آؤ اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کر کے آؤ، اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کر کے آؤ جس کی میرے ہاں قدر و قیمت ہے. اور اللہ کے ہاں انسان کی قدر و قیمت وہ ایمان اور اعمال کے ساتھ ہے. اب اسی بات کو بتلانے کے لیے، اسی بات کو وضاحت کے لیے اللہ جل شانہ و نوازہ نے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، جس زمانے میں آئے، جس قوم کے پاس آئے، جس قبیلے کے پاس آئے، ہر نبی کی ایک ہی بات تھی. ہر نبی ایک ہی بات لے کے آیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے دنیا کے انسانوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، وقت کے نبی کے طریقوں کے مطابق چلو، دنیا آخرت کی عزتیں اور کامیابیاں اللہ رب العزت تمہارا مقدر بنا دیں گے. اور قرآن و حدیث اس بات کی گواہ ہے. چاہے مقابلے میں وقت کے بادشاہ تھے، وقت کے ذمہ دار تھے، وقت کے صنعت و حرفت والے تھے، وقت کے تاجر تھے، وقت کے بڑے بڑے حکمران تھے اور بڑے بڑے ذمہ دار اور بڑے بڑے لینڈ لارڈ تھے، لیکن اگر اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا، اللہ نے سب کو ناکام کیا. آج بھی اللہ کا وہی قانون ہے، آج بھی اللہ کا وہی حکم ہے، آج بھی اللہ کی وہی سنت ہے، آج بھی میرے محترم دوست بزرگوں اللہ کا وہی طریقہ. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے ہاں جو دستور تھا کامیابی کا ناکامی کا، آج بھی وہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا آج بھی وہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا آج بھی وہی ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا آج بھی وہی ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دستور تھا آج بھی وہی ہے، اور قیامت تک وہی چلے. آج جو ہمارا جمع ہونا ہے وہ اس عنوان پہ ہے. ہماری زندگی کا رخ بدلے، ہماری زندگی اعمال والے آئے، اعمال غالب ہوں. دنیا میں 2 محنتیں ہوتی ہیں، ایک مال اسباب کی محنت ہے، ایک ایمان اعمال کی محنت ہے. مال اسباب والے اپنے دعوے میں جھوٹے. اس کائنات کے اندر سب سے سچی بات کون سی ہے؟ اس کائنات کے اندر سب سے مضبوط بات کون سی ہے؟ ایک اکیلے اللہ کرتے ہیں. اور اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ کون سا ہے؟ مال اسباب چیزوں نقشوں سے. لیکن اس بات کو اتنا بولنا گیا، سنا گیا، سوچا گیا، دیکھا گیا کہ آج جھوٹ سچ پہ غالب ہے. انبیاء علیہ السلام کو اللہ جل شانہ و نوالہ نے اس سچ کو ثابت کرنے کے لیے، اس سچ کو واضح کرنے کے لیے بھیجا. اور اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پہ جو معجزوں کا ظہور کیا وہ بھی اس بات کو کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اکیلے اللہ جل شانہ و نوالہ کرنے والی ذات. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں تھے، صحابہ بھی تھے، گرمی کا موسم تھا، دوپہر کو سستانے کے لیے لیٹے
अब इमारत तो होती नहीं थी, जिसको किसी को दरख्त का छाँव मिली, किसी को झाड़ी की छाँव मिली, वो उसके नीचे लेट गया। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दरख्त के नीचे लेट गए। एक काफिर मौके की ताक में था, हुजूर ने अपनी तलवार वो दरख्त पे लटकाई हुई थी। अब उसने देखा सब सो गए, हुजूर अकेले हैं। दबे पाँव आया और हुजूर की तलवार को उतारा और नंगा किया। हुजूर की आंख खुली और कहा मैं यमनहुका मिन्नी, आपको मुझसे कौन बचाए? आप भी अकेले, मैं भी अकेला, आप नहते, मेरे हाथ में तलवार। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह की ज़ात पे कामिल यकीन था। मैं अल्लाह ऐसे जबरदस्त तरीके से कहा, उसके दिल में लर्जा पैदा हुआ, हाथ कांपा, तलवार गिरी। आपने तलवार उठाई और पूछा अब तुझे कौन बचाए? अब तुझे कौन बचाए? मेरे मुस्लिम दोस्तों बुजुर्गों, हफीज भी अल्लाह हैं, रज़्ज़ाक भी अल्लाह हैं, समी बसीर भी अल्लाह हैं, हाँ जी, और मुअती भी अल्लाह हैं, हालात को बनाने बिगाड़ने वाले भी अल्लाह हैं, मुइज़ और मुज़िल भी अल्लाह हैं। जो बंदा हर तरह से कट के एक अकेले अल्लाह की ज़ात के साथ जुड़ जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम सितारों की और सूरज की चांद की पूजा की। मेला लगा, कहा आप हमारे साथ चलिए। सितारे देख के कह लीजिए मैं बीमार हूं, ये सितारे रब है। और डूब गए, का डूबने वालों को पसंद नहीं करता। चांद तुलू हुआ, बड़ा था कि ये रब है, वो भी गुरूब हो गया, का गुरूब होने वालों को पसंद नहीं करता। फिर सूरज निकला, हालत हादा रब्बी हादा अकबर, ये बहुत बड़ा है, ये रब होगा। फिर वो भी डूब गया। और फिर क्या कहा, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस-समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा, कि मैं तो अपने दिल और दिमाग को, अपनी रूह को, अपने जिस्म को, सब कुछ को मैं उस ज़ात की तरफ मुतवज्जह करता हूँ। फ़तरस-समावाति वल अर्ज़, जिसने ज़मीन आसमान को पैदा किया, हनीफा, यकसू हो गए। अल्लाह की तरफ तवज्जो और ध्यान में कोई चीज़ दूसरी नहीं आएगी। जैसे अल्लाह अपनी ज़ात में अकेला, ऐसे हमारी सोच भी अकेले अल्लाह की तरफ। अल्लाह अपनी ज़ात में तने तना वहदहू ला शरीका लहू, ऐसे हमारा मांगना भी अकेले अल्लाह से। हमारी उम्मीदों का मरकज़ वो अकेले अल्लाह ही की ज़ात है। तो सबसे कट के अल्लाह की ज़ात के साथ जुड़ जाना, ये है इंसान की काम, ये है इंसान की इज्जत। और जो इंसान अल्लाह की ज़ात के साथ जुड़ जाएगा, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके साथ जुड़ने का फरमाते गए, हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ जुड़ने का फरमाते चले गए। सारे सहाबा हुज़ूर की ज़ात के साथ जुड़ते चले गए। पहले हुज़ूर ने बंदों को अल्लाह की ज़ात के साथ जोड़ा, फिर अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आया, अब नमाज का हुक्म आया, तो कोई ऐसी हालत नहीं थी जिसमें वो नमाज छोड़ दे साहब। और अगर नमाज में कोई चीज़ रुकावट बनी, उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। बाग रुकावट बनी, बाग को अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। फिर जब अल्लाह की अज़मत दिल में आती है, फिर अल्लाह के हुक्म की भी अज़मत, फिर अल्लाह की बात की भी अज़मत आती है। फिर रोज़ों का हुक्म आया तो गर्मी गुजर नहीं बनी, मेहनत मुशक्क़त गुजर नहीं बनी, काम की कसरत गुजर नहीं बनी, बल्कि रोज़े रखे। बल्कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने क्या फरमाया कि मुझे तो गर्मी का रोज़ा पसंद है। फिर इंसान महबूब की रज़ा को तलाश करता है, फिर अपनी जान की, अपनी ख्वाहिशात की परवाह नहीं करता, अपने आराम को नहीं देखता। उसके सामने तो अपने महबूब की ख्वाहिश है, उसके सामने तो अपने महबूब को राज़ी करना है। अब हज़रत साहब रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम की अव्वलीन कोशिश क्या थी कि कैसे हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए इस दुनिया में मरने से पहले। अब चाहे रोज़ों का हुक्म आया और रात को तरावी का हुक्म आया और पूरी रात अल्लाह के सामने खड़े होने का हुक्म आया, खुशी के साथ सारी रात खड़ा होना आसान, थकावट नहीं होती। बल्कि क्या फरमाते थे, सारी रात की इबादत की और सुबह को दाढ़ी पकड़ के रोते कि सफ़र बड़ा लंबा है, तोशा बहुत कम है।
اور راتیں جلدی ختم ہو جاتی ہیں، راتیں جلدی ختم ہو جاتی ہیں۔ کس کی جلدی ختم ہوئی؟ جس نے پوری رات اللہ کے سامنے راز و نیاز میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے قرآن کی تلاوت میں، اللہ کے سامنے نوافل پڑھنے میں لگا دی، اور جب صبح ہوئی تو کہا بہت جلدی ختم ہو، بہت جلدی ختم ہو۔ میرے محترم دوست بزرگوں، یہ محبت اور عشق کی بات ہے۔ اور یہ جو رمضان اللہ نے دیا ہے، اس کے اندر اللہ نے جو قرآن دیا ہے، اس کے اندر جو تراویح دی ہیں، اس سب سے مقصد کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں اللہ کا انس پیدا ہونا چاہیے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی چاہیے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو قبر میں کام ہے۔ قبر میں سارے رشتے ختم، قبر میں سارے تعلقات ختم، قبر میں سارے عہدے ختم۔ قبر کے اندر میاں بیوی کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، دوستوں کا رشتہ، کارخانے فیکٹریوں کے ساتھ رشتہ، ملازموں کے ساتھ رشتہ، یہ سب ختم۔ وہاں تو اللہ کے رسول ہی کام ہے، ان سے محبت، ان کی انس، وہ کام ہے۔ اور پھر کل قیامت کا دن، وہاں بھی اللہ ہی کام ہے۔ کیسا سخت دن ہے کہ کسی، یعنی ایسا سخت دن کہ انبیاء علیہ السلام بھی وہ خوف محسوس کریں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے۔ ہم اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتے، ایسا خوف ہے۔ میرے محترم دوستوں، جس نے اپنا تعلق بنایا ہوگا تو تھوڑا سا وقت ایسا ہوگا جس میں سب پہ خوف ہوگا، پھر اللہ کی انس میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، اور وہ نور کے ممبروں پہ سیر و تفریح کرتے تھے، اور لوگ حساب و کتاب میں مشغول ہیں، لوگ حساب و کتاب۔ اور یہ مہینہ اللہ نے غم خاری کا دیا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی محبت کا مہینہ ہے، کہ جو کسی کو روزہ افطار کرا دے، چاہے وہ کھجور کے ٹکڑے سے کیوں نہ ہو، فضائل سنائے لوگوں کی ہمدردی کا، لوگوں کے ساتھ غمخواری کا۔ بڑی عجیب بات فضائل رمضان میں لکھی تھی کہ رمضان مبارک کے اندر جو آدمی بھوک کا مزہ نہیں چکھتا، اس کو کیا پتہ روزے کیا ہوتے ہیں، اس کو کیا پتہ روزے کیا ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات لکھی، مشایخ نے لکھی ہے کہ جو بھوک کی لذت کو برداشت کر لے، بھوک کی مشقت کو برداشت کر لے رمضان میں، اللہ رب العزت پورا سال، اللہ رب العزت پورا سال شیطان کے زور سے اس کی حفاظت ہوگا۔ ہماری عبادتوں میں لذت ہے، اس کا بہت بڑا دخل سحری اور افطاری بھی ہے۔ ہماری سحری اتنی بڑھ گئی کہ مغرب تک بھوکا رہنا، یہاں تک زور کے بعد اس نے ہضم ہونے کا عمل شروع کیا، عصر تک کا ہضم ہو گیا، اور مغرب کے بعد جو افطاری پہ ہم پڑھے اور اس کو استعمال کیا تو مغرب کی نماز پڑھنے کی کمر سیدھی نہیں ہوتی، کھا پی فرض پڑھتے ہوئے سستی، عشاء تک پھر لیٹے ہوئے، پھر آگے بھی اس تراویح کے بعد پھر کھانا پینا۔ اس کو کیا پتہ روزہ کیا؟ روزے کا پتہ تو چلتا ہے جب بھوک کی شدت ہو، مانگنے نہیں چاہیے، لیکن روزے کی تھوڑی سی، روزے کے آداب کا لحاظ تو رکھنا چاہیے۔ آج نورانیت کیوں نہیں ملتی؟ 20 25 30 روزے گزر گئے، میں اپنے آپ کو ٹٹولوں، رمضان سے پہلے میری کیا کیفیت تھی، رمضان اب کیا کیفیت ہے؟ اگر وہی کیفیت ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں، پھر بڑے فکر کی بات ہے۔ ایسا بہترین مہینہ اللہ نے دیا، تربیت کا مہینہ دیا، رات کو 40 سجدے اللہ نے زیادہ کر دیے، دن میں تلاوت کو بڑھوا دیا، سارا دن بھوک، شیاطین کو بند کر دیا، ماحول بنا دیا۔ اس ماحول سے بھی اگر میں فائدہ نہ اٹھا سکوں، میرے محترم دوستوں بزرگوں، بہت خسارے۔
اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ کتنے ہی ایسے روزہ دار جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، کتنے شب دار ایسے ہیں جن کو سوائے رات جاگنے کے کچھ بھی نہیں ملتا، اور کیسی عجیب بد دعا ذکر کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ میرے مسلم دوستوں، دونوں چیزیں سامنے، حضور کی زندگی بھی سامنے ہو، صحابہ کی زندگی بھی سامنے ہو۔ روزے کے اندر جتنی جو ہے وہ ہماری روحانیت بڑھتی چلی جائے گی، اعمال کے ذریعے سے اتنا نفس کے تقاضے کم ہوتے چلے گئے۔ روزے سے مقصد کیا ہے؟ انسان کے دو بڑے دشمن، نفس اور شیطان۔ لوگوں نے کہا بھائی ہمیں تو شیطان نے گمراہ کیا، نفس کو کس نے گمراہ کیا؟ شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ جی نفس نے۔ اور نفس کا توڑ وہ بھوک میں، جتنا انسان خوش خوراک ہوتا ہے اتنا اس کی نفسانیت، اس کی خواہشات بڑھتی ہیں۔ جب پیٹ والا برتن بھرا ہوا ہو پھر سوچوں کی دروازے کھلتے ہیں اور بڑی دور تک سوچتے ہیں، اور جب پیٹ کا برتن خالی ہو تو سوچیں بھی محدود ہو جاتی ہیں، انسان کی فکریں بھی محدود ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس کو بھی ہم نے سوچا کہ جو 25 روزے گزر گئے جی اور 26واں روزہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے، تو میرے اندر کتنا فرق پڑا؟ اگر نہیں پڑا تو ان 3-4 روزوں کے اندر ایسی عبادات کی کثرت ہو، اللہ سے رونا دھونا ہو، مانگنا ہو کہ اللہ ہمیں تو آپ اپنا انس، اپنی محبت، اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ اس حال میں سے رمضان کو رخصت کیجیے کہ روزہ بھی کل قیامت والے دن ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہو اور قرآن بھی ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہو۔ ایسی حالت میں رخصت نہ ہو کہ کل قیامت والے دن یہ روزہ بھی ہمارے خلاف گواہی دے اور قرآن بھی ہمارے خلاف دے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا ایسے ہماری تلاوت کیا ہمارا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ کیا لکھا ہے کہ گھر کے سارے خان کی کام کاج کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کی عورتیں 15-20 پارے روزانہ بے تکلف پڑھ لیتی۔ میں بھی اپنے آپ کو ٹٹولا، رمضان ختم ہونے کے قریب ہے، میرے کتنے قرآن ختم ہو؟ روزانہ کے 10 سپارے نہیں، 8 سپارے نہیں، 5 سپارے بھی غیر حافظ کی روٹین ہو تو کم از کم 6 قرآن تو ختم ہونے چاہیے۔ آخری راتیں ہیں، ساری رات قرآن کی تلاوت میں گزری، فارغ اوقات قرآن کی تلاوت میں گزری۔ اس میں اللہ نے بڑی قوت رکھی ہے، روحانی اعتبار سے بڑی قوت اللہ نے تلاوت کی، ذکر کے اندر رکھی ہے۔ اپنے اخلاق کو اچھا بنا اور ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ یہ بنیادی شرط ہے۔ رمضان کے بارے میں بھی کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، واحتسابا اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اگر عادتاً رکھا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کی رضا مقصود، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رات کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کرتے ہوئے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اور میرے محترم دوستو بزرگوں، ختم نبوت کی برکت سے اللہ جل شانہ نوازوں نے وہ محنت جو پہلے انبیاء علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اللہ نے اس امت کی زندگی کر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر حال میں نکالا۔ رمضان میں گھروں میں نہیں بٹھایا، 12 کے 14-15 کے قریب غزوے وہ رمضان میں ہوئے۔ مشہور تو غزوہ بدر، فتح مکہ ہے، اس کے علاوہ کئی غزوے، اور پھر عرب کی گرمی، لمبے دن، صحرا کی دھوپ، تپتی دھوپ، اللہ نے تو بڑی سہولت کر دی۔ صحابہ کے سامنے تو نہ رمضان عذر تھا، نہ عید عذر تھی، نہ بقرہ عید عذر تھی، نہ بیوی بچے عذر تھے، کوئی چیز بھی عذر نہیں تھی۔ کیوں عذر نہیں تھا؟ کیونکہ دنیا کے اندر انسانوں کو اللہ کا بھیجنے کا مقصد دعوت دین کی محنت تھی۔ مقصد فوت نہیں ہوتا، ضرورتیں قربان ہوتی ہیں
خواہشات کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مقصد قربان نہیں کیا جاتا، اس مقصد پہ انسانیت آ جائے۔ آج میرے محترم دوست بزرگوں، اس رمضان میں ہمارا جو ہے وہ ترتیب بڑھے، اور جو انسان رمضان میں جس عمل کو شروع کرتا ہے اللہ رب العزت پورا سال کرنے کی توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ اس لیے بھائی ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہیں کہ اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو آپ اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما رہے ہیں، اللہ تو ہمیں بھی قبول فرما، اور اللہ کے راستے میں نکل کے اعمال ہی اعمال اعمال ہی اعمال اور اندر ایک طرف لگ جائے، اے اللہ اعمال والی زندگی پوری دنیا کے انسان قیامت تک آنے والے انسان میں زندہ کر، ایمان اعمال والی زندگی۔ تو سب کوشش کریں گے نا بھائی، تو انشاءاللہ نماز کے بعد بات ہوگی جی، اور اللہ سے ابھی ہم مانگنا شروع کریں، اور نماز کے بعد بڑھ چڑھ کے اپنا ارادوں کا اظہار فرمائیں اور نقد ارادوں کا اظہار۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔